اور تصویریں کھینچتے تھے اس فلیگس کو اور بچوں کو. ٹھیک. اس کے بعد سڑک پہ جب آگے چلتا رہا تو پھر لوگ مجھے روک کے کہتے تھے کہ جنگ تو نہیں ہوگی. تو میں ان کو کہتا تھا نہیں جنگ نہیں ہوگی. لیکن میں بعد میں سوچتا تھا نہ میں کوئی آرمی سے ہوں نہ میں جنرل ہوں آرمی کا, تو میں ویسے ہی لوگوں کو کہیں جا رہا ہوں. تو لوگوں کو تسلی ہو جاتی تھی کہ جنگ نہیں ہوگی. صحیح. تو اینی وے میں راوی تک پہنچ گیا 3-4 دن میں. ٹھیک. پھر عید ہوگی عید. تو مجھے سارے میڈیا والوں نے کہا کہ آپ راوی برج نہ کراس کرنا, عید کے بعد کراس کرنا. ٹھیک. تو وہاں ایک پیٹرول پمپ تھا. ٹھیک. اس کے مالک نے کہا آپ میرے ساتھ گزار لو 2-3 دن. میں نے پھر وہاں 2-3 دن ان کے ساتھ گزار لیے اور پھر میں تیار ہو گیا تو کراس راوی ریور. میں نے راوی ریور کراس کیا. میں داتا گنج بخش کے مزار پہ گیا اور میں نے دعا کی. وہاں سے میں سیدھا بارڈر کی طرف چل پڑا. ٹھیک. اب بارڈر کی طرف جا رہا تھا نا تو وہاں فاٹک آتا ہے ٹرین کا. ٹھیک. تو میرے سامنے سے آخری سمجھوتا ٹرین میرے سامنے سے گزری. اچھا. وہ آخری تھی کیونکہ اخبار میں آ چکا تھا کہ یہ آخری ٹرین ہے اور اس کے بعد نہیں چلے گی کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے. جب میں بارڈر کی طرف جا رہا ہوں حالات روز خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک. جب میں بارڈر کے پاس گیا تو رینجرز نے مجھے ریسیو کیا ہماری طرف سے. انہوں نے میرا کھانا کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اس قوم کو جگایا کیونکہ ہم سو رہے تھے, ہم اپنی سوچوں میں تھے. ہم روز آپ کو دیکھتے تھے ٹی وی پہ آپ یہ 2 جھنڈے لے کے چل رہے ہو, لیکن کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں انڈیا کا جھنڈا پہنا. کسی نے نہیں مجھے کہا. اچھا اینی وے اب میں بارڈر پہ آ گیا. گیٹ بھی کھلے ہیں, لائن پہ بھی کھڑا ہوں, انٹرنیشنل میڈیا بھی سارا کھڑا ہے. وہ مجھے کہہ رہے کراس کرو, بریکنگ نیوز کرتے. ٹھیک ہے. میں نے لائن پہ بیٹھ کر میڈیٹیشن کی اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ مجھے آج بریکنگ نیوز اور ہیرو بننا چاہیے یا مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ 2-3 دن کے بعد کیا ہوگا. تو میں نے اپنے اندر سوچا تو مجھے جو ذہن میں آیا کہ میں آج تو کراس کر گیا, تو مجھے لگا کہ 3 دن کے بعد انڈیا نے مجھے باہر نکال دینا وہاں سے کیونکہ وہ اگریسو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اور وہ کوئی امن کی بات کو اس وقت ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. کیونکہ جو بھی میرے جو انٹرویوز تھے وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوتے تھے. جی. تو وہاں کے سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو تھے وہ تیار ہو گئے تھے جوائن کرنے کے لیے. تو دس واز ناٹ ان فیور, ان کے بیانات کے ساتھ نہیں جاتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اگریسو سٹانس ہی رکھو. اینی وے میں نے پھر میڈیا کو بلایا. میں نے کہا آئی ایم سو سوری, میں دہلی تک نہیں چل سکتا بیکاز ہماری ڈپلومیٹک ٹائز ختم ہے, لیکن میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں یہاں. تو میں نے وہاں بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہا یہی بات کہ ہمارے لوگ اور ان کے لوگوں میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ 1% میں. اور میں نے دیکھا کئی سال بعد کہ ان کے بھی پولیٹیشین یہی بیان دے رہے ہیں, ہمارے والے بھی یہی بیان دے رہے ہیں. ٹھیک. تو میں نے وہ واک وہاں سے فنش کر دی اور مجھے خوشی تھی کہ میں ہمارے لوگوں کو جگا سکا. ٹھیک. تو صرف میں نے ایک سوال پوچھا وہاں جو انڈین جو کچھ تھے. میں نے کہا آپ کے ملک میں سے کوئی ایک شخص ہوگا جو پاکستان کا جھنڈا لگا کے چلے انڈیا میں؟ تو نے کہا ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. اچھا. تو مجھے خوشی تھی کہ میں نے وہ کام کیا کیونکہ میرے بعد پھر کورینز آئے. جی. وہ گارڈ لے گئے, گن مین لے گئے, واک کرتے رہے. صحیح. اور وہ بھی گاڑیوں میں پھرتے رہے, پیدل نہیں چلے. میں تو پیدل چلتے آیا. صحیح. اس کے بعد دوسرے بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے بڑی حرکتیں کی, لیکن وہ چند قدم آ کے نا گاڑیوں میں بیٹھ کے پھر کرتے تھے. لیکن میں نے وہ جو امن کی آشا ہے نا اس کا فرسٹ اسٹیپ میں نے وہاں رکھا تھا. اچھا. بارڈر کے پاس, اس لیے کہ میں نے دل سے کیا تھا اور قدرت کی طرف سے مجھے پیغام تھا کہ واک کرو. آپ نے بہت اہم واقعہ سنایا اور اس کی کڑی میں اور بھی بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں. ہم ان باتوں کی تفصیلات کی طرف جائیں گے اور آپ کے کام کو بھی کچھ روشناس کینیڈا کے ناظرین تک کرانا چاہیں گے. اگرچہ جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں بیشتر جانتے ہیں, مگر ہم کچھ ان کی بھی رمزیں آپ کی وساطت سے کھولنا چاہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین, ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں
تجزیے کی میز پر جناب جمی انجینئر صاحب کی گفتگو کو ہمارے ساتھ رہی۔